السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ امینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 29، پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 110 سے لے کر 112 تک. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ہم اس سبق میں اس تینوں آیات کو لفظ با لفظ، حرف با حرف پڑھیں گے اور ایک ایک تجوید کے رول کو یہاں پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور تجوید کو یہاں پر اپلائی کرنا سکھاؤں گی میں. جو آپ لوگوں کو پیچھے میں سبق دے چکی ہوں، غنہ، اخفا، حروف مدہ، حروف قلقلہ، ادغام، وہ سب ہم یہاں پر انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حصہ رکھے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو مزید آسان کر دے. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. یہاں پر دیکھیں کہ یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے. میں نے پہلے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے، حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو. الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ زبر آ، اس کی ساؤنڈ آ والی ہوتی ہے، آ والی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو حروف مدہ کی طرح کھینچیں گے، نہیں. حمزہ زبر آ پڑھا جائے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آپ نے نہیں پڑھنا، وَأَقِي بغیر سپیس کے، بغیر اس کو کھینچے، بغیر اس کو مجہول کیے آپ اس کو پڑھیں گے. وَأَقِي قاف کو آپ پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ جو کہ موٹے حروف ہیں، جو کہ پر پڑھے جاتے ہیں، تو قاف کو آپ پر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے اس کی ادائیگی کریں گے. یہاں پر دیکھیں کہ یائے ساکن آ گئی ہے، تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یائے مدہ بن جاتا ہے. تو یائے مدہ کو کتنا کھینچا جاتا ہے؟ ایک حرکت کے برابر. تو عقی قاف کو آپ ایک حرکت کے برابر یہاں پر کھینچیں گے. وَعقی پھر یہاں پر صاد کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. لام کھڑی زبر لا ہے تو لا کو بھی ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. اب یہ والا جو تا ہے، اس کے آگے کوئی الف نہیں ہے، یہ تا زبر تا ہے. اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں کھینچنا، اس کو آپ نے فوری سے ادائیگی اس کی کرنی ہے. اب ہم اس پورے لفظ کو پڑھتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. صَلَاةَ وَآ. آپ یہاں دیکھیں کہ میں نے تا میں کوئی بھی سپیس نہیں دی ہے، میں نے اس طرح نہیں پڑھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ چیز غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآ. دیکھیے تا و آ فوری سے میں نے اس کو پڑھا، اس میں کوئی سپیس نہیں دی. امید کرتی اتنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ. سیم یہاں پر تشدید ہے، یہ زا ویسے ہی مضبوطی سے ادائیگی ہوتی ہے، سیٹی آتی ہے اس میں. جب اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو اس کو مزید ہم نے مضبوطی سے ادائیگی کرنی ہوتی ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہاں پر عموماً اسٹوڈنٹس مسٹیک کر جاتے ہیں، تا پیش تو کو اس لام کے ساتھ یا تو میچ کر دیتے ہیں یا اس الف کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں. تو نہیں، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے ان تینوں حروف کو نہیں پڑھنا. آپ نے ڈائریکٹلی تشدید والے، یہ جو تشدید ہے نا یہاں پر، آپ نے ڈائریکٹلی کیا کرنا ہے، تشدید کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان دونوں کو یہ نہیں پڑھنا، ان دونوں کو آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے ڈائریکٹلی اس کو تشدید کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ. پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ یہ گول تا وقف کی صورت میں گول ہاں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ گول تا وقف کی صورت میں گول ہاں میں تبدیل ہو جاتا ہے.
جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے وَآتُوا الزَّکَاۃَ. ٹھیک ہے، اب ہم اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا. قاف کو آپ پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف پر کر کے پڑھا جاتا ہے، باریک اس کی ادائیگی آپ نہیں کریں گے. اور دال کے اوپر تشدید ہے تو اس کو مضبوطی سے، قاف کو دال کے اوپر مضبوطی سے رکھیں گے. تقدموا، منہ کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچا ہے. پیچھے میں نے بتایا تھا یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. یہاں پر بتا رہی ہوں کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ بن جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. پہ اکفا ہو رہا ہے. اکفا کہتے ہیں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا. اکفا کہتے ہیں نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا. تو ہم یہاں پر اکفا کر رہے ہیں. اکفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نون کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے وہ اوپر جا کے جو ہمارے اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے والے جو مسوڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے. تو آپ نے اس کو ہوا میں چھوڑ دینا ہے، آپ نے اس کو ٹچ نہیں ہونے دینا. تو آپ کا اکفا ادا ہوگا. لِأَنفُسِكُمْ لِأَنفُسِكُمْ. میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کے جانا. ایک حرکت کے برابر آپ نے ناک میں آواز کو روکنا ہے. تو اس کو پڑھیں گے لِأَنفُسِكُمْ. میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ. یہاں پر دیکھیں میں نے بھی بتایا نون ساکن اور تنوین پر اکفا کیا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین پر. تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو. من خیر تجدوہ عند اللہ. عند اللہ، یہاں پر بھی نون ساکن آ گیا تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اکفا کریں گے. عند اللہ. میری اکفا والی ویڈیو کو آپ لوگ لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اکفا کرنے کا طریقہ کار سمجھ آ جائے گا. اب ہم اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ. ان پہ کیا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے. نون مشدد اور میم مشدد. مشدد کہتے ہیں تشدید کو. نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو ان پر غنہ کیا جاتا ہے. اور اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے، اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس اللہ کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں. کیسے؟ ان اللہ. اللہ پر کر کے پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. بما تعملون بصیر. وقالوا لن يدخل الجنة. یہاں پر آپ دیکھیے لن پہ میں نے ادغام کیا ہے. ادغام کہتے ہیں نون کو مدغم کر دینا یا ملانے کو ادغام کہتے ہیں. ادغام پہ میں ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی. یہاں پر میں صرف اتنا بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم یہاں پر ادغام جو ہے وہ غنہ کے ساتھ کریں گے. ادغام ہم غنہ کے ساتھ کریں گے. میں نے بتایا تھا کہ لام اور را کے علاوہ یرملون میں سے لام اور را کے علاوہ باقی 4 حروف کو ہم جب ادغام کریں گے تو وہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. اس کو غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانا. لن يدخل الجنة. ید قلقلہ. اس پہ میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ اس کو قلقلہ کیا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یوں پہ بھی اکفا ہو رہا ہے، تم پہ بھی ہو رہا ہے. صادقین کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. بلا
یہ جو قوف چھوٹی سی آپ کو دکھ رہی ہے نا، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہے. تو ہم اس پہ کیسے رکیں گے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ. وجہ پہ ہم کیا کریں ہیں؟ قلقلہ. یہاں پر قلقلہ ہوگا. قلقلہ کہتے ہیں کسی لفظ کو ہلا کے پڑھنا، تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھنا. تو یہاں پر جب جیم جو ہے وہ ساکن ہوگا تو اس کو ہم ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے. وجہہ للہ. ابھی میں نے پیچھے بتایا آپ کو کہ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جاتی ہے تو اللہ کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں. یہاں پر اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. یعنی کہ باریک پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو اسمائل کی طرح پھیلا لیجئے، اسمائل کے ساتھ پڑھیے. للہ کو آپ نے للہ کو اسمائل کے ساتھ پڑھنا ہے. للہ یہ آسان طریقہ ہے باریکی سے پڑھنے کا. للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. یہ والی جو چھوٹی مد ہے اس کو کہتے ہیں چھوٹی مد بھی اور مد منفصل بھی. اس کو چھوٹی مد بھی کہتے ہیں، مد منفصل بھی. اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. اگر آپ نے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ اس کو 3 حرکات کے برابر کھینچا ہے نا سٹارٹ میں، تو پھر پورے قرآن میں آپ نے اس کو 3 حرکات کے برابر ہی کھینچنا ہے. یا اس کو 5 کے برابر کھینچا جاتا ہے یا اس کو 3 کے برابر. تو یہ آپ نے اگر اس کو قرآن مجید کے سٹارٹ میں 3 مرتبہ کھینچا ہے تو پورے قرآن میں آپ اس کو 3 مرتبہ 3 حرکت کے برابر ہی اس کو کھینچیں گے. اور اگر آپ نے اس کو سٹارٹ میں 5 حرکات کے برابر کھینچا ہے تو پورے قرآن میں آپ اس کو 5 حرکات کے برابر ہی کھینچیں گے. سو احتیاط کیجیے گا، مد منفصل کو میں نے یہاں پر 3 حرکات کے برابر کھینچا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب ہم اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے سبق کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے. اور اسی